نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ توبہ کا غرور۔ ابن الجوزی نے کہا عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہی رہے، خواہ ان سے توبہ کر چکا ہو اور ان پر روئے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ توبہ کی قبولیت سے مطمئن ہو گئے کہ ہماری توبہ ہو چکی، اب سب ٹھیک ہے، اور گویا کہ انہوں نے اس کا حتمی یقین کر لیا کہ پکی بات ہے اب تو ہماری معافی ہو گئی، حالانکہ یہ تو ایک غیب کا معاملہ ہے، توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو کوئی بھی نہیں آپ کو بتا سکتا۔ پھر اگرچہ بخشش بھی ہو جائے تو شرمندگی تو اس کام پر ساری زندگی رہنی ہی چاہیے، اس سے تو انسان نہیں نکل سکتا۔ مرتے دم تک انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کرتا ہی رہے، یہ نہیں کہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے اب تو میں نیک کام کرنے لگا اور میرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اس دھوکے میں نہ پڑے۔ جب تک ہم اللہ سے ملاقات نہیں کر لیتے ہمیں کیا پتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فالحذر الحذر، بچو بچو، خوب بچو، بچنا ہی ہوگا ہر اس چیز سے جو شرمندگی کا باعث ہو، خجل۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی طرف توبہ کرنے والوں اور نیک لوگوں کی نظر کم ہی جاتی ہے، یعنی جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور زہد اختیار کرتے ہیں وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ معافی نے ڈھانپ لیا ہے گناہ کو سچی توبہ کی وجہ سے، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ گناہ کو معافی اور سچی توبہ نے ڈھانپ لیا، تو اس لیے اب خیر ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ بے فکر ہو جاتا ہے پھر۔ اور جو میں نے ذکر کیا ہے وہ ہمیشہ احتیاط اور شرمندگی کو سامنے رکھنے کو لازم کرتا ہے، یعنی انسان اپنی غلطیوں پر کبھی بھی، خواہ وہ معاف ہو چکی ہوں، خواہ وہ زندگی سے نکل چکی ہے، لیکن جب ان کا خیال آئے کہ میں نے غلطی کی تھی تو اس پر شرمندگی ہی ہو، فخر نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ جب اپنی برائیاں چھوڑ کر نیکی کے رستے پر آتے ہیں تو پھر کبھی بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں تو بہت فخر اور غرور کے ساتھ اپنی برائیوں کا کھل کھل کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایسے ہوتے تھے، ہم ویسے ہوتے تھے، ہم یوں مجلسوں میں جاتے تھے، یوں پارٹیز میں جاتے، یوں ڈانس کرتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، یعنی اپنے پاسٹ کے وہ سب کام جن کو چھوڑ چکے، جن پہ توبہ کی، انہی پہ ہی بوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر تھے غلط کام کرنے میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کو آپ برا سمجھتے تھے یا برا سمجھ کے آپ نے چھوڑا، پھر اس پر کوئی فخر نہیں، اس پر شرمندگی ہی رہے، ورنہ تو آپ نے شاید ایسی تکلفاً اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑا۔ یعنی جب بھی ماضی کا کوئی گناہ یاد آئے تو اس پر شرمندگی ہو اور استغفار ہو، فخر اور غرور نہ ہو۔ اور ایک خاص بات پھر یاد دہانی یہاں کرائی گئی جس کی کل بھی بات ہوئی تھی کہ جب انسان کو نیکی کی توفیق ہو تو نیکی کا غرور نہ ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہوتی کہ انسان کو اپنی نیکیوں کا زوم ہو جائے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ بہت فخر کرنے لگے کہ میں تو بہت اچھا ہوں اور دوسرے لوگ ایسے اور ایسے ہیں، غلط ہے۔ غلط کرنے والوں سے ہمدردی ہو، ان کی خیر خواہی ہو، ان کو وہاں سے نکالا جائے، اور اپنی نیکی پر کبھی بھی انسان مان نہ کرے، ورنہ آپ دیکھیں گے، اور شاید آپ نے تجربہ بھی کیا ہو، کبھی بھولے سے بھی آپ اگر کسی اچھے کام کا ذکر کر بیٹھے نا تو اگلے ہی دن کیا ہوتا ہے، صبح سے شام نہیں ہوتی وہ کام چھٹ جاتا ہے یا الٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا کہے نہ بھی، بلیو می، اگر کوئی کہہ رہا ہو نا پتہ نہیں کیا ہوا، تہجد ہی چھوٹ گئے، تو آپ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں شکر ہے میرے تو نہیں چھوٹے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کہا بھی نہیں، خیال ہی آ گیا۔ تو یہ جو نیکی کے اوپر غرور کا خیال بھی آنا ہے نا، اس پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ، استغفر اللہ۔ میں کیا سمجھتی ہوں اپنے آپ کو، اگر کسی شخص نے اپنا کوئی مسئلہ بیان ہی کر دیا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں اور اس کی مدد کریں، نہ کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے بیٹھ جائیں۔ اچھا ہماری ایک عام کمزوری ہے کہ ہم ہر وقت نا کمپیریزن شروع کر دیتے،
کوئی اپنی بات سنا رہا ہو نا، ہمیں اپنی یاد آ جاتی ہے، اس کی کم سنتے اپنی سنانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی بول رہا ہے، وہ کچھ سنا رہا ہے، وہ کچھ سنا رہا ہے، کوئی کسی کی نہیں سن رہا. ہر کوئی اپنی خوبیاں بیان کر رہا ہے. تو اسی طرح بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے تو دل میں سوچنا شروع ہو جاتے، اچھا یہ ایسا، میں تو ویسی. تو یہ دل میں بھی اپنے آپ کو نا، کیونکہ جو دل میں باتیں ہوتی ہیں پھر وہی زبان پہ آتی ہیں. تو دل کی صفائی جب تک نہیں ہوگی نا تو باہر کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہے گا. تو اس وقت انسان جب بھی خیال آئے کہ میں کچھ بہتر، تو اب استغفر اللہ استغفر اللہ. اور ایک اور بڑی مشکل یہ ہوتی ہے، لوگ آ کے تعریف شروع کر دیتے ہیں، تم تو حجاب میں بہت ہی اچھی لگتی ہو، اور تم تو ویسے. اور اگر کسی نے کہہ دیا اچھی نہیں لگتی تو اتارنے کا سوچنے لگ گئے، اور کہا اچھی لگتی ہے تو اس کی خاطر پہننا شروع ہو گئے. یہ کوئی مضبوط بنیادیں نہیں ہیں کام کرنے کی. اس لیے ہمیں بلا وجہ کسی کی خوشامد بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر نیکی کوئی کر رہا ہے تو کہیں الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی، اللہ استقامت دے. سب تعریف اللہ کی، اس پر الحمدللہ کہیں. خود اپنے کو توفیق ہو جائے تو بھی الحمدللہ کہیں. بچہ کر رہا ہے، کوئی بہن بھائی کر رہا ہے، کوئی دوست کر رہا ہے، اس پہ بھی الحمدللہ کہیں. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دوست کو یہ توفیق دی ہے، میری بہن کو توفیق دی، میرے بچے کو توفیق دی، وغیرہ وغیرہ. غلط ہو جائے تو اللہ ہی سے معافی، اچھا ہو جائے تو اللہ کی طرف رغبت اور اللہ کا شکر. اپنے زہد اور اپنی توبہ کے اوپر کوئی فخر نہیں. وہ جو مقابلے والی کیفیت آتی ہے نا، وہ پھر یعنی خود آگے نکلنے کی تو فاستبقوا الخیرات، نیکی میں اللہ. ہاں لیکن وہ جو ہیسٹینس ہے نا، یہ بھی اللہ کو نہیں پسند نا. جلد بازی جو ہوتی ہے ہماری، کہ موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے پہلے آگے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے؟ قال عجلت الیک ربی لترضی، اللہ جلدی آیا ہوں کہ تو راضی ہوئے، تجھے راضی کرنے آیا ہوں. لیکن کیا ہوا، پیچھے تیری قوم کو ہم نے آزمائش فتنے میں ڈال دیا. تو چاہے نیکی کا بھی کام ہو، اگر انسان ذرا بھی یہ خیال ہے نا کہ میں تو سب سے پہلے آنے والوں میں سن، یا میں سب سے اچھا ہوں، ہم اچھا کریں لیکن اوروں کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں، دل میں بھی نہ کریں. شیطان ایسے ہی وسوسے ڈال کے کام خراب کراتا ہے. استغفار اور توبہ ملتے جلتے بھی ہیں، لیکن استغفار کا مطلب جو پیچھے ہو چکا اللہ اس کو دھو دے، معاف کر دے، ڈھانپ دے، ختم کر دے. توبہ کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کو چھوڑ کے میں تیری طرف واپس آ رہا ہوں. توبہ کی ابتدا اور اس کی انتہا، آغاز اور انتہا. سلف میں سے بعض نے کہا بے شک توبہ کی ایک ابتدا بھی ہے اور ایک انتہا بھی ہے. تو اس کی ابتدا توبہ کبیرہ گناہوں سے، پھر صغیرہ گناہوں سے. یعنی آغاز کس سے کرنا چاہیے؟ کبیرہ گناہوں سے، پھر ناپسندیدہ باتوں سے، پھر خلاف اولا سے جو بہتر کے خلاف ہوں، یعنی بیسٹ کے اپوزٹ ہوں، یا بیسٹ کے کمتر ہوں، یا بیسٹ سے بیٹر کی طرف، یعنی نیچے درجے پہ نہ جائے. پھر نیکیوں کو دیکھنے سے، یعنی نیکیوں کا خیال آنے سے، پھر اس بات کو دیکھنے سے انہ صدق فی التوبہ کہ میں نے تو بڑی سچی توبہ کی ہے. پھر ہر اس خیال سے جو اس کے دل میں سے گزرتا ہے جو اللہ تعالی کی رضا کا نہیں، جس سے اللہ راضی نہیں. ہر وہ خیال یا وسوسہ جو دل میں آتا ہے اور وہ بات سوچنا جو اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ بات کسی انسان کے بارے میں ہو، چاہے وہ اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کے کسی حکم کے بارے میں، اس پر بھی توبہ. اب دیکھیے کہ قرآن مجید کے کچھ احکامات ایسے ہیں جو کرنے آسان ہیں، لیکن کچھ ذرا مشکل ہے اور کچھ بہت مشکل ہے. ہر ایک کا ایک الگ الگ ویکنس اور ایک مسئلہ ہے. کچھ لوگوں کے لیے ربا چھوڑنا بہت آسان ہے، کچھ کے لیے بڑا مشکل، کچھ کے لیے بڑا ہی مشکل. اسی طرح باقی چیزیں. تو جب انسان ایسا کوئی کام، ایسی کسی بات کے بارے میں کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تو بہت مشکل ہے، تو اس پر استغفار کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ کیوں سوچا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو اس کے لیے ایسی مصیبت ہو کہ جو وہ کر ہی نہ سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کے سارے فیصلے حق اور عدل پر مبنی ہیں. تو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے ہوئے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، کچھ پڑھتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کر لوں، کچھ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اچھا ذرا ٹھہر کے کروں گی. تو یہ جو ہے نا اچھا ٹھیک ہے، نہیں استغفر اللہ، یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں جلدی کر لوں. تو
کوئی بھی ایسا وسوسہ، کوئی بھی ایسا گناہ کا خیال، کوئی بھی خود پسندی کا خیال، کوئی بھی کسی کو حقیر سمجھنے کا خیال، کوئی بھی کسی کے خلاف باتیں سوچنے کا اور دماغ میں ایسی سازشیں پالنے کی باتیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے دل سے اس خناس کو نکال دے. میں یہ نہیں سوچنا چاہتی، میں کسی کے بارے میں نہیں برا سوچنا چاہتی، میں نے سب کو معاف کیا، اللہ تو میرے دل سے اس کو نکال دے. تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اپنے ان خیالوں کو صرف جسٹیفائی کرتے رہے اور ہمیں پتہ بھی غلط ہے اور پھر ہم اس کے لیے کوئی جواز اور تعویل ڈھونڈ لیتے ہیں اس کو صحیح کرنے کی، تو پھر معاملہ درست نہیں ہوتا کبھی. تو توبہ جو ہے وہ صرف ظاہری گناہوں سے بچنا نہیں، بلکہ توبہ ان خیالات پر بھی ہے جو اللہ کو پسند نہیں. اسی لیے جو آخری سورت ہے اس میں 3 دفعہ کہا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سب سے بڑا چیلنج، سب سے مشکل کام، اس خناس سے بچنا، اس وسواس سے بچنا جو بار بار انسانوں کے دل میں آ کے برے برے خیال ڈالتا ہے. اپنے خیالات پہ چیک رکھا کیجئے کہ زیادہ تر آپ کیا سوچتے ہیں. زیادہ تر آپ لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں یا نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یہ تو کوئی اور نہیں جانتا نا. دوسرے کو تو جب پتا چلے گا جب آپ زبان کھولیں گے، پھر دوسرے کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. جو ہی منہ کھلتا ہے نا تو پتا چل جاتا ہے کہ اس شخص کو بیماری کیا ہے. خود پسندی کی بیماری ہے، نفرت کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، عداوت کی بیماری ہے. کیا بیماری ہے اس کو؟ کیونکہ باتیں سب کچھ بتا دیتی ہیں. ایک شخص بات کرتا ہے تو بہت پازیٹیو وے میں ہر چیز کو لیتا ہے اور اس کو ڈسکرائب کرتا ہے. ایک شخص ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتا ہے، دوسروں کے عیب ہی چنتا رہتا. اس کی نگاہ صرف مکھی کی طرح گندگی پہ بیٹھتی. حالانکہ ایک انسان میں صرف گندگی نہیں ہوتی، اچھی چیزیں، مگر وہ اچھائی دیکھ ہی نہیں پاتا. تو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے. تو جب تک وہ چپ رہتا ہے اور اپنے اندر کی چیزوں پر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو میری مدد کر. اگر کسی کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تو اس مسئلے کو حل کر دے، اس شخص کو تو ہدایت دے دے. تو آپ دیکھیں گے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، بہت سی چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. تو ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان، شخص، لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے مصیبت ہوتے ہیں، جو اس کا چین لوٹ لیتے ہیں، جو اس کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. اچھا، انسان کی ویکنیس یہ، اور شیطان جب حاوی ہوتا ہے تو وہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں کم سوچواتا ہے کہ جو ہمارے لیے اچھے ثابت ہوتے، ان کے بارے میں بار بار دن رات انہی کے بارے میں سوچے چلے جاتے. انہوں نے یہ کیوں کہا، اس نے یہ کیوں سوچا، اور اپنے آپ کو کھا رہے ہوتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے وہی خیال ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں. اور شیطان خوب خوش ہوتا ہے، واو اس کو تو میں نے اپنے پنجے میں لے ہی لیا. تو ان خیالات سے چھٹکارا کیسے ہو؟ منفی سوچے. اور نہ صرف یہ کہ اب کی وہ سالوں سال پرانی باتیں سوچ سوچ کے انسان ہلکان ہوتا ہے. کوئی آس پاس نہیں، کوئی زندگی میں کمی نہیں کسی چیز کی، لیکن اندر کی جلن سے چھٹکارا ہی نہیں. اس سے زیادہ قابل رحم شخص کوئی ہوگا؟ لیکن ان خیالات سے آپ نجات کیسے پائیں؟ اللہ کی پناہ میں صرف نجات ہے، کوئی بندہ نہیں آپ کو چھٹکارا دے سکتا. قل اعوذ برب الناس، اللہ یہ سارے انسان جو ہے نا ان سب کا تو رب ہے، جو بھی میرے لیے مشکل کھڑی کر ان سب کا تو ہی رب ہے، میں تیری پناہ میں آتا. ملک الناس، سب کا مالک بھی تو ہے، سب انسانوں کا. الہ الناس، سب کا معبود بھی تو ہے، تو مجھے بچا، تو مجھے محفوظ کر. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس. یہ جو میرے دماغ میں کھول رہی ہے ایک چیز، اللہ نکال باہر اس کو. میں کمزور ہوں، میں نہیں نکال سکتا، تو نکال دے اسے باہر. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کو چین آتا ہے جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے، اللہ کے حوالے کر دیتے. اس کے بغیر سکون نہیں آ سکتا زندگی میں. آپ کے پاس ہزاروں نعمتیں ہوں گی نا تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، کیونکہ ان چیزوں نے آگے جالا بنا ہوا ہے. آپ کو ویژن ہی کلیئر نہیں ہے، آپ ہر وقت الجھاؤ کا شکار ہیں اور اپنے آپ کو کھا رہے ہیں.
تو ہم نے توبہ کر لی، ہمیں دوسروں کی برائیاں اور زیادہ نظر آنے لگ گئی نا. اب ہم زاہد بن گئے، ہم پاک باز بن گئے، ہم نیک بن گئے. اب ہمیں اور زیادہ موقع مل گیا کہ ہم دوسروں کی برائیاں اچھالیں اور ان کو تانے دیں کہ تم ایسے تم ویسے. ایک وقت ہوتا ہے نا ہم خود بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا بھی غلط، تو ہمیں دوسرے کی بھی غلطیاں کم نظر آتی ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ہم خود ذرا اچھے بن جاتے نا تو ہمیں دوسروں کی برائیاں اور زیادہ کھل کھل کے نظر آنے لگتی. تو یہ غرور توبہ ہوتا ہے پھر. تو اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور توبہ کے غرور سے بھی بچائے. اور جہاں تک اس کی انتہا کا تعلق ہے تو ہر اس وقت پر توبہ جب وہ رب تعالی کی نگرانی سے غافل ہوا، اور اس کی نگرانی سے ایک لمحے کے لیے بھی، یعنی انسان اس سے بھی توبہ کرے جب وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس بات سے غافل ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے واچ کر رہا ہے. کیونکہ جو ہی انسان یہ بھولتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر غلطی جلدی کرتا ہے. یعنی غفلت سے توبہ کہ اللہ میں جو تجھ سے غافل ہوا اس وقت پر بھی میں توبہ کرتا ہوں. کتنا اعلیٰ معیار ہے نا توبہ کا. اور ایسی باریک توبہ تو کبھی ہم نے کی ہی نہیں کہ خیالوں پر بھی توبہ کرے اور اپنے اندر کی کیفیات پر ان پہ بھی توبہ کرے. ظاہری گناہوں پہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں پھر بھی، کیونکہ لوگ بھی لان تان کرتے ہیں تو ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں کچھ گناہ. لیکن اندر کی دنیا کس نے دیکھی؟ وہ تو خود ہی دیکھنی پڑے گی نا. اس پر خود چیک رکھے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے آپ ایک چیز جو ظاہر میں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے، مثلا آپ کھانے کے لیے کوئی چیز اٹھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اوہ اچھا اس میں یہ ہے، تو اب آپ یہ تھوڑی کریں گے آنکھ بند کر لیں، اچھا کوئی نہیں وہ کچھ ہے مکھی وکھی لیکن میں آنکھ بند کر کے پی جاتی ہوں. یہ نہیں ہے مقصد. اب آپ کا فوکس کس پہ ہو جاتا ہے سارا کہ مجھے اس کو کیسے نکالنا ہے، کیا میں نے اس چیز کو استعمال کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. آپ سولوشن سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنی توجہ سولوشنز پہ لے آئیے، اور اگر آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے تو اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کیجیے. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کیجیے، کیونکہ کچھ چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے آؤٹ نہیں کر سکتے، وہ ہماری پارٹ آف آور لائف ہوتی ہیں. ہم بعض اوقات یہ کوشش کریں بھی تو ہم کسی اور مصیبت میں جا پھنستے ہیں، اس سے بڑی مصیبتیں آ جاتی. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے مثلا آپ کے ان لاز میں کوئی شخص ہے ایسا کہ جس سے آپ کی نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ وہ نیگیٹو ٹائپ پرسن ہے. تو آپ کہتے ہیں میرا ایسے لوگوں سے نہیں گزارا، بہتر ہے اس کو چھوڑ ہی دو. لیکن وہ بےچارہ اکیلا اپنے اس مصیبت میں پھنسا ہی رہتا ہے اور دوسروں کو پریشان کرتا ہی رہتا ہے. اب سوچے کہ کون اس کی مدد کرے. خود آپ کرے؟ نہیں میں تو نہیں کر سکتی، میری تو چلتی نہیں. کون کرے؟ کوئی اور کرے. کیسے مدد کرے؟ اور کچھ نہیں تو پھر دعائی شروع کر دیں اس کے لیے. لیکن جب ہم لوگوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں نا تو مسئلے حل نہیں ہوتے. بعض اوقات ہمیں رسک لینا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور دو کھانی بھی پڑتی ہیں، لیکن پھر ہم جا پکڑتے ہیں اس چیز کو کہ نہیں نہیں نکلو اس سے باہر. یہ جو منفی سوچ ہوتی ہے نا انسان کی قاتل ہوتی، اپنی ہی قاتل ہوتی. انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے صرف بدگمانی کر کر کر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.